قریب قریب تشریف لے آئے اور مل کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سب سے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان، نماز میں ہم سے ہونے والی تین بڑی کوتاہیاں گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنی. نمبر 1، عام طور سے ہماری نمازیں سنت طریقے کے مطابق جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پاتی. نمبر 2، عام طور سے اخلاص کی کمی ہوتی ہے. اور نمبر 3، نماز میں باہر کے اور ادھر ادھر کے خیالات اور شیطانی وسوسے عام طور سے آتے رہتے ہیں. ان تینوں کا علاج کیا؟ نمبر 1، نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نماز کا سنت طریقہ سیکھیں. اس کے متعلق کتابیں پڑھیں. اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، گجراتی زبان میں بھی بہت ساری کتابیں چھپی ہیں. علماء کرام سے آپ معلوم کریں، نماز کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں. عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہی پرانا جو طریقہ ہم نے سیکھا ہوتا ہے بچپن میں، وہی طریقہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہم کوئی اپڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طریقہ تو ہم نے صحیح سیکھا ہوتا ہے، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی اس میں کوئی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا. اس لیے نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں، نماز کے مسائل معلوم کریں، علماء کرام سے اس کے تعلق سے پوچھیں، اس کی فکر کریں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. ان کے متعلق ان کے فرزند محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن و حدیث اور فقہ اور مسئلہ مسائل اور فتوے، یہ ساری چیزیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے 60 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ سارا کام ہوا، اتنا لمبا زمانہ اسی میں گزرا. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار نماز میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں. پھر کتاب میں دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تب اطمینان آتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک طرف میرا تو یہ حال ہے، 60 سال یہ چیز پڑھنے پڑھانے میں گزری، لوگوں کو سکھانے میں گزری، لیکن یہ حال ہے. اور دوسری طرف لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ برسوں گزر جاتے ہیں، کبھی اس کے تعلق سے کوئی توجہ نہیں ہوتی، کبھی اس کی کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. معلوم کریں آپ کے پاس، اللہ کا شکر ادا کریں، بہت اچھے مواقع ہیں، بہت اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہے، سہولتوں سے فائدہ اٹھائیے اور نماز کو سنت طریقے کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجیے. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیر کی مسائل والی مجلس میں نماز کے تعلق سے اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ ساری باتیں اور پورا طریقہ
اس وقت تو پریکٹیکل بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس کے تعلق سے بھی کچھ مسائل اور کچھ ضروری باتیں نماز کے طریقے کے تعلق سے ہم اللہ نے چاہا تو مسائل کی مجلس میں سیکھ لیں. دوسری چیز ہے نماز میں اخلاص کا نہ ہونا. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ہر عمل سے پہلے، اپنی نمازوں سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول کریں. یہ تصور کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں کیا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی اللہ کے لیے ہے، جانا بھی ہمیں اللہ ہی کے پاس ہے. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی، میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. ہمیں واپس لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو ہم ایسا عمل کیوں نہ کریں کہ اس کے پاس جب لوٹ کر جائیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہ تصور کرے کہ قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیا گیا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جاؤ، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھی، آج جا کر اسی سے بدلہ لے لو. اگر قیامت کے دن مجھے یہ کہہ دیا گیا تو کیا بنے گا؟ زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے عمل تو بیکار کر گا. اخلاص کے تعلق سے جو احکامات ہیں، جو آیتیں احادیث ہیں، اس کو سوچیں اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ نہیں، مجھے عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. دنیا کا کوئی بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، مجھے کوئی فائدہ لگے یا نہ لگے، میں تو بس اللہ ہی کے لیے کروں گا. مجھے اس کا بدلہ یہاں لوگوں سے نہیں لینا، مجھے اللہ سے بدلہ لینا ہے. بالکل بے غرض ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کر. نیت کو ٹٹول کر. تیسری خرابی عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ نماز میں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں. ادھر ادھر کے خیالات اور وسوسے نماز میں آنا یہ ایک اکثر بیماری ہے. اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں. شاعر نے ایک بہت اچھے انداز میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا کہ ہاتھ باندھے کھڑے صف میں سب اپنے اپنے خیال میں، ہاتھ باندھے کھڑے صف میں سب اپنے اپنے خیال میں. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ناراض نہ ہو، ایک عام مسلمانوں کا حال یہ ہے. اکثر ہماری نمازوں میں یہ ہوتا ہی ہوتی ہے. ہاتھ باندھے تمام حضرات کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خیالات ہمارے منتشر ہوتے ہیں. ہمارا وجود، ہمارا جسم مسجد میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا دماغ بازاروں میں، اپنی دکانوں میں اور دوسرے خیالات میں ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. گندے خیالات بھی آ جاتے ہیں. اس کا علاج نمبر 1، پاکی اور صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے. عام طور سے گندگی اور ناپاکی یہ وسوسوں کا اور ادھر ادھر کے خیالات کے، شیطانی وسوسوں کے آنے کا سبب ہوتا ہے. ناپاکی اور گندگی وسوسوں کا سبب بنتا ہے. پاکی اور صفائی کا خوب اہتمام کریں. استنجا کریں تو خوب اچھی طرح استنجا کریں. اپنے بدن کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی ناپاکی سے بچانے کی کوشش کریں. خوب پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں. جب آپ حضرات مسجد میں تشریف لائیں تو خوب اچھے صاف ستھرے، پاک صاف عمدہ لباس پہن کر آنے کی کوشش کریں. گندے لباس سے بہتر ہوگا اور بالکل میلا کچیلا کپڑا ہوگا تو وسوسے آئیں گے. عمدہ کپڑے پہن کر، عمدہ خوشبو لگا کر آپ مسجد میں آئیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا. تو پہلا علاج یہ ہے کہ خوب پاکی اور صفائی کا اہتمام کیا جائے. دوسرا علاج یہ ہے اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی فکر کی جائے. ٹارگیٹ ہم جماعت کو نہ بنائیں بلکہ اذان کو ٹارگیٹ بنائیں. عام طور سے ہمارے ذہنوں میں جماعت کا وقت ہوتا ہے. بھائی جماعت کتنے بجے ہے؟ تو 8:20 کو عشاء کی جماعت ہے. ابھی تو 10 ہوئی، 15 ہوئی، 18 ہوئی.
ٹارگٹ جماعت کو نہ بنائے بلکہ اذان کو ٹارگٹ کرے. عشاء کی اذان 8 بجے، اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کرے. بہت بڑے تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، منقول ہے ان کے بارے میں کہ 20 سال کا عرصہ، کتنا عرصہ؟ 20 سال کا عرصہ ایسے گزرا کہ کبھی بھی اس پورے عرصے میں ایسا نہیں ہوا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہو اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں موجود نہ ہو. 20 سال سے ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، مسجد اللہ نے بہت بنائی ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں. ہمیں یہ سہولت اللہ پاک نے دے رکھی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ دور دراز جانا پڑتا ہو، ایسا نہیں ہے. اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کریں. وہ جو 15-20 منٹ کا ٹائم ملے گا اس میں ہمارا ذہن انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے یا 1-2 رکعت چلی جاتے ہیں، اس کے بعد دوڑتے بھاگتے آتے ہیں تو وہی سارے باہر کے خیالات لے کر ہم دماغ میں آتے ہیں اور پھر جب نماز میں شریک ہوتے ہیں تو وہی خیالات گھومتے رہتے ہیں. جب ہم اذان ہوتے ہی اذان کے ساتھ میں مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت کے وقت تک ہمارا ذہن مسجد کے ماحول کے مطابق سیٹ ہو جائے گا. تیسرا علاج یہ ہے سنت طریقے کے مطابق وضو کریں. اس کا بھی اثر پڑتا ہے. جس کی وضو سنت طریقے کے مطابق ہوگی انشاءاللہ اس کی نماز بھی صحیح طریقے سے ہو پائے. چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو نماز کی چابی ہے. جب تالا ہی ہم نے غلط طریقے سے کھولا تو ظاہر ہے اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ بھی صحیح پیش نہیں آ سکتا. سنت طریقے کے مطابق وضو کس طرح کیا جاتا ہے اسے سیکھنے کی کوشش کیجیے. پانی میں فضول خرچی نہ کریں، ضرورت جتنا پانی استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرتے ہوئے پانی میں اسراف نہ کیا جائے، غیر ضروری پانی نہ بہایا جائے. وَإِن كُنتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم جاری نہر کے قریب بیٹھے ہوئے ہو، کوئی نہر بہ رہی ہو، وہاں وضو کرو، پھر بھی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسا کر رہے ہو اور پانی بہ رہا ہے. ضرورت جتنا پانی استعمال کریں، اس میں اسراف نہ کریں، فضول خرچی. یہ بھی ایک چیز ہے اہم وضو کے تعلق سے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. وضو کے درمیان باتیں نہ کریں. عام طور سے ہماری وضو کیسی ہوتی ہے آپ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، ہماری وضو میں ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی خلل ہو جائے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں باتیں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری دعائیں سکھائی ہے کہ اگر وضو کی ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو پھر آپ کو بڑے فوائد حاصل ہوں گے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا سکھائی. باتیں نہ کریں، سنت طریقے کے مطابق وضو کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ تیسرا علاج. انشاءاللہ جب وضو سنت طریقے کے مطابق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے نماز میں اس کا اثر ضرور ہوگا. چوتھا علاج یہ ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر اس کا موقع نہ ہو تو پہلے کی جو سنتیں ہیں فجر سے پہلے، ظہر اور عصر اور عشاء سے پہلے، ان سنتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ 4 کام ہیں جو نماز کے پہلے ہمیں جس کا اہتمام کرنا ہے. یہ 4 علاج ہیں، 4 گویا کہ نماز کے مقدمات ہیں. نماز میں آنے والے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کے لیے نمبر 1 یہ کہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کریں، اچھے لباس اور پاک صاف ستھرا کپڑا پہن کر مسجد میں آئیں. نمبر 2 اذان ہوتے ہی مسجد میں آنے کی کوشش کریں. نمبر 3 سنت طریقے کے مطابق وضو کریں. اور نمبر 4 تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کے جو پہلے کی سنتیں ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ مقدمات ہے وضو. نماز سے پہلے کی یہ چیزیں ہیں کچھ ضروری، اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ تعالی نماز کے اندر آپ اس کا فرق محسوس کریں گے. یہ 4 نماز سے پہلے. پھر نماز کے اندر 4 باتوں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ نماز میں آنے والے خیالات سے بہت حد تک آپ بچ سکتے ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو یاد سے نہ پڑھیں بلکہ دھیان سے پڑھیں. بہت ضروری یہ باتیں ہیں، اسے ذہن میں رکھیں، اس پر عمل کی کوشش کیجیے.
ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یاد سے نہ پڑھیں بلکہ دھیان سے پڑھیں. وہ نہیں ہے کہ بس سوئچ آن کر دی اس کے بعد مشین چل رہا ہے, جب سلام پھرے گا تب سوئچ آف ہوگی, یہ نہ ہو. بلکہ جو بھی پڑھے ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم نے اللہ اکبر کہا, الحمدللہ رب العالمین پڑھا, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, التحیات پڑھا, ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو کہ بس چل رہا ہے ایک مشین کی طرح خود بخود ذہن میں ساری چیزیں آ رہی ہیں, خود بخود سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, سورت ساتھ میں پڑھی جا رہی ہے, رکوع ہو رہا ہے, سجدہ ہو رہا ہے, کچھ معلوم ہی نہیں. ایسا اور یہی وجہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا, دوسری رکعت میں کیا پڑھا, تھوڑی دیر تو سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا پڑھا. تو پہلا علاج نماز کے اندر یہ ہے کہ ہم یاد سے نہ پڑھیں بلکہ دھیان سے نماز پڑھیں. دوسرا علاج اس میں یہ ہے کہ جو کچھ پڑھے اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر آپ نے کہا تو سمجھے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین جب پڑھے تو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب آپ کہہ رہے ہو قل هو اللہ احد, آپ کو معلوم ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ ایسے زبردست جملے ہیں, آپ یقین مانیں اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کا دھیان ادھر ادھر جائے گا ہی اور کوئی مشکل نہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑے وقت کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں, سیکھیں, علماء کے پاس جا کر معلوم کریں کہ ذرا ہم کو اس کے معنی سکھائیں. بہت آسان ہے, آپ کے پاس سہولت ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, اس سے فائدہ ہوتا ہے. دوسرا علاج یہ ہے کہ جو کچھ پڑھیں وہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا علاج اس دھیان اور تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ یا تو یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یا اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے. عبادت ایسے کرو, اس تصور کے ساتھ عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اس تصور کے ساتھ کہ میرے سامنے میرا رب کائنات کا بنانے والا اللہ کھڑا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اب سوچے کوئی اس طرح تصور سے نماز پڑھے گا تو کیسے خیالات آئیں گے. یہ آخری درجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے, وہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے, وہ تو ساری چیزوں سے باخبر ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے دربار پر کھڑا ہوں, اس کے سامنے کھڑا ہوں. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں. اور چوتھا علاج یہ ہے اس تصور اور اس دھیان سے نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قمت فی صلاۃ فصل صلاۃ مودع, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس تصور سے نماز پڑھو کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے. اس کے تعلق سے واقعات بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ سب کو بچائے, نسلوں کو بچائے, آمین. اگر یہ کہا جائے کہ آئندہ کل تمہیں سزائے موت دی جائے جو نمازیں پڑھنی ہو پڑھ لو, تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ آخری نماز ہم کس دھیان سے پڑھیں. کیا اس نماز میں بھی ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں کو سوچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاۃ فصل صلاۃ مودع, ایسی نماز پڑھو اس دھیان سے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری. اور کیا پتہ کسے معلوم کہ ابھی جمعہ پڑھنے کے بعد اثر پڑھنے کا مجھے موقع ملے گا, یا کوئی گارنٹی تو ہے. تو یہ چار علاج جو نماز کے اندر کیے جائیں. نمبر 1 یاد سے نہ پڑھے بلکہ دھیان سے نماز پڑھے. نمبر 2 معنی کو استحضار میں رکھ کر جو پڑھ رہے ہوں اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 3 اس تصور سے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور نمبر 4 اس دھیان سے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. اگر یہ 8 چیزیں اپنائی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز جاندار بنے گی, حقیقی نماز بنے گی, روح والی نماز بنے گی. اس میں آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی, مشق کرنا پڑے گی, صبر سے اس پر جمے رہنا پڑے گا. ایک لمبا عرصہ جب آپ پریکٹس کرو گے تب جا کر انشاءاللہ آپ کی نماز ایسی بنے گی. اور جب ایسی نماز بن گئی تو پھر دنیا آخرت کے جو فائدے نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ ضرور ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب ایسی نماز ہم پڑھیں گے تو جس کی ایسی نماز ہوگی, جس کی نماز ایسی اچھی ہوگی, اس کی زندگی اچھی ہوگی, جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت بھی اچھی ہوگی, جس کی موت اچھی ہوگی اس کی قبر, اور جس کی خبر اچھی اس کی آخرت اچھی ہوگی, اور جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی جنت انشاءاللہ.
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گودرا